دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے۔ آج تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مال و دولت دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ یہ اگر دیکھ کر کے شادی کرو گے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، بیچ میں درار ضرور پڑ جائیں گے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت جلیبیب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، توجہ سے سنو اور دل کی تختی پر ان جملوں کو نوٹ کرو۔ حضرت جلیبیب یہ خوبصورت نہیں تھے، ان کے پاس خوبصورتی نہیں تھی، نہ ان کے پاس مال و دولت، نہ کوئی اعلیٰ خاندان کے تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس نہیں، امیر بھی نہیں تھے، خوبصورتی بھی نہیں تھی، بالکل اسود تھے، کالے کلوٹے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب نے کہا، یا رسول اللہ میں تو اسود ہوں، میں تو کالا کلوٹا ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اپنی لڑکی مجھے کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب نے پھر یہی کہا، یا رسول اللہ مجھے اپنی لڑکی کون دے گا؟ میں تو کالا کلوٹا ہوں، میں دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہوں، اور میں امیر بھی نہیں ہوں، میں غریب فقیر ہوں، تو فقیر کو اپنی لڑکی کون دے گا؟ نبی نے پھر فرمایا، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب نے پھر یہی عرض کیا، یہی عذر پیش کیا، یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں فاسود ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی نے حضرت جلیبیب سے کہا، اے جلیبیب تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان مت ہو، فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے تم کہو کہ اے انصاری صحابی اللہ کے نبی نے تم کو سلام کیا ہے، اور سلام جب ان سے کہنا اس کے بعد کہنا کہ اے انصاری صحابی تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی آپ انصاری صحابی کے پاس، نبی نے جس کا نام لیا تھا ان کے پاس پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے حضرت انصاری صحابی تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آپ کون؟ وہ کہتے ہیں میں جلیبیب۔ کہتے ہیں کون جلیبیب؟ میں نہیں جانتا جلیبیب کون ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جلیبیب ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، سلام بھیجا ہے، سلام آپ کو اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ جیسے انصاری صحابی نے نبی کا سلام سنا، گھر میں خوشی کی ماحول ہو جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، انصاری صحابی بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی بیوی بھی خوش ہوتی ہیں، اور ان کے گھر میں جتنے افراد تھے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت جلیبیب نے کہا، اے انصاری صحابی، نبی نے سلام کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، اسے بھی سنو۔ وہ جملہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ جیسے انہوں نے سنا اب وہ سناٹے میں آ گئے، پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ وہ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے جلیبیب یہیں پہ ٹھہرو، یہ چونکہ شادی کا معاملہ ہے اور میری اہلیہ گھر میں موجود ہے، میں اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے مشورہ لے لوں، میری بیوی کیا کہتی ہے، یہیں پہ ٹھہرو۔ حضرت جلیبیب ہیں، دروازے پر تشریف فرما ہے، انصاری صحابی گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی بیوی سے یہ مشورہ لیتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اللہ کے نبی نے جلیبیب کو بھیجا ہے اور جلیبیب سے کہا ہے کہ اے جلیبیب تم جا کر فلاں انصاری سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب انصاری صحابی نے یہ پورا ماجرا، پورا ماحول، پوری بات اپنی بیوی سے رکھی، اب بیوی نے سنا
فوراً انکار کر دیتی ہے، کہتی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان اسود سے کالے کلوٹے آدمی سے کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور یہ تو اعلیٰ خاندان کے بھی نہیں ہیں، یہ تو غریب ہیں، یہ تو فقیر ہیں، ارے بڑے بڑے خاندان والوں نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، بڑے بڑے حسن و جمال والوں نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، لیکن میں نے سب کو ٹھکرا دیا ہے۔ جب میں نے ان کو ٹھکرا دیا ہے تو میں ان سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ اور ماں کی یہ گفتگو بیٹی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، سبحان اللہ، پردے کے پیچھے سے ماں باپ کی گفتگو بیٹی سن رہی تھی۔ ماں نے کہا جاؤ جلیبیب سے کہو کہ شادی نہیں کریں گی۔ جیسے ماں نے یہ کہا، پردے کے پیچھے سے بیٹی نے کہا اے میرے والدین، کیا تمہیں نبی کا وہ فرمان، اللہ کا وہ فرمان یاد نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں اس کو مان لو، وہ ماننا ضروری ہے۔ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا اور تم نبی کا فرمان، نبی نے جو کہا ہے، نبی کے فرمان کو، نبی کے مرضی کو تم ٹال رہی ہو؟ بیٹی کہتی ہے اے میرے والدین، مجھے نبی کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کے نبی مجھے جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں گے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ سبحان اللہ، اس بیٹی پہ قربان جاؤ کہ جس بیٹی نے اپنے ماں باپ کے قول کو رد کیا، نبی کے قول کو ترجیح دیا، اور اس بیٹی کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ضرور میرا نکاح اس سے کریں گے جو بہت اچھا ہوگا۔ اس کو معلوم تھا کہ نبی میرے آقا میرا نکاح ایرو گیرو نتھو خیرو سے نہیں کریں گے۔ نبی کا کلمہ اس نے پڑھا تھا، نبی پر اسے بھروسہ تھا۔ بیٹی کہتی ہے اے میرے والد، جائیے نبی کی بارگاہ میں اور کہیے کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان میری آنکھوں کے اوپر ہے، میرے سر کے اوپر ہے، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے حضرت جلیبیب کے ساتھ اس بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس بیٹی کے لیے اور اس جلیبیب کے لیے اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، اس نکاح میں تو برکت عطا فرما دے اور خوب خوب برکت عطا فرما۔ تاریخ گواہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس شادی میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ پورے مدینہ میں جتنی عورتیں تھیں، ساری عورتوں میں اگر کوئی سب سے مہنگا لباس اگر کوئی خاتون پہنتی تھی تو حضرت جلیبیب کی بیوی پہنتی تھی۔ سب سے زیادہ خرچیلا گھر اگر کوئی تھا تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیثوں میں آتا ہے یہ ان کا مقام کیا ہے۔ یہ تو کالے کروٹے تھے، اسود تھے، لیکن نبی کی بارگاہ میں نہ کالا دیکھا جاتا ہے، نہ گورا دیکھا جاتا ہے، نہ چتکبرا دیکھا جاتا ہے، نہ لمبا نہ ناٹا دیکھا جاتا ہے، نہ موٹا نہ دبلا دیکھا جاتا ہے، نہ امیر نہ غریب دیکھا جاتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، عشق دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ آنے والی کی نیت کیسی ہے، آنے والے کا دل کیسا ہے۔ اگر پاک و صاف دل لے کر کے اگر حضرت بلال حبشے سے چل کر کے نبی کے دربار میں آئے، نبی کا دامن اگر وہ تھام لے تو ان کو یہ شرف مل جائے کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے وہ اذان دے، سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں عشق، دل، نیت دیکھی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں تشریف لے گئے۔ اب کون سی جنگ ہے یہ
تاریخ میں روایت میں صراحت نہیں ہے، لیکن جنگ میں تشریف لے کر گئے حضرت جلیبیب۔ جنگ فتح ہو گئی، مال غنیمت جب بانٹنے کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کون کون غائب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی غائب ہے۔ نبی نے فرمایا بتاؤ کون کون غائب؟ صحابہ نے پھر کہا فلاں فلاں غائب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کون کون غائب ہے؟ صحابہ کی توجہ حضرت جلیبیب کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں آدمی غائب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جلیبیب کہاں ہیں؟ جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا سارے صحابہ کی نظر حضرت جلیبیب کو تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے۔ حضرت جلیبیب کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب جہاں جنگ ہو رہی تھی صحابہ وہاں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 7 مشرکوں کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اسی کے بغل میں حضرت جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے نبی کو خبر دیا، اللہ کے نبی بھی اپنے مقدس قدموں سے چل کر کے وہاں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قتلہ ھذا منی وانا من۔ نبی نے فرمایا کہ یہ جلیبیب نے 7 مشرکوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، اور واصل جہنم کر کے یہ خود شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان کے اگل بگل میں 7 مشرکوں کے 7 کافروں کی لاشیں پڑی تھی۔ نبی نے فرمایا کہ انہوں نے جنگ لڑتے 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 قتل کرتے کرتے 7 لوگوں کو مار دیے، قتل کر دیے، جہنم میں پہنچا دیے، اور خود شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں مسکرا کر کے، ھذا منی وانا من۔ نبی نے فرمایا کہ اے لوگو میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جلیبیب کے بارے میں، ھذا منی، میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے 3 مرتبہ فرمایا۔ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے، وہ ہاتھ اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ مقدس ہاتھ، اس مقدس ہاتھ سے اللہ کے نبی نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ اپنے مردوں کو چارپائی پہ، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت جلیبیب کے لاش کو اپنے ہاتھ پہ، حضرت جلیبیب کے مقدر پہ قربان جاؤ کہ حضرت جلیبیب جب چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو وہ نبی کے مقدس ہاتھ پہ وہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت جلیبیب کو اٹھائے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دیا کہ ان کی قبر کو کھودی جائے۔ قبر کھودی جاتی ہے۔ جب قبر تیار ہو گئی، اللہ کے نبی نے حضرت جلیبیب کو قبر میں اتارنے کے لیے خود تشریف لے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنی مقدر کی بات ہے، ذرا سوچئے تو۔ ہمارے اور آپ کی خواب میں اگر سرکار تشریف لائے تو ہم تو جھوم جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری معراج ہو گئی۔ اور جس کے ہاتھ میں جلیبیب ہو، جلیبیب کی مقدر پہ قربان جاؤ۔ نبی کے ہاتھ پہ جلیبیب، نبی اپنے ہاتھ سے جلیبیب کو دفن کریں، قبر میں لٹائیں، اس کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو شادی کرو دیندار لڑکا تلاش کر کے، اور سادگی کے ساتھ شادی کرو۔ بور تو نہیں ہو رہا؟ بس تھوڑی دیر، بہت زیادہ نہیں، صرف تھوڑی دیر اپنی گفتگو جو ہے اختتام کی طرف میں لے چل رہا ہوں۔ سادگی کے ساتھ شادی کرو۔